السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ، المعبود بقدرتہ، المطاع بسلطانہ، المرہوب من عذابہ وسطوتہ، النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ، الذی خلق الخلق بقدرتہ ومیزهم بأحکامہ فأعزهم بدینہ واکرمهم بنبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرات محترم، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری بات جاری ہے۔ مکی دور پہ ہم بات کر رہے تھے، کوہ صفا کے قریب ہم شاید پہنچ گئے تھے۔ چونکہ سیرت النبی پہ بات ہو رہی ہے، یہ حضرات اب تو یہاں اندر جگہ نہیں رہی، جو ہیں کر سب کے لیے بس وہ دروازہ، باقی یہ دروازہ بند کر دیجیے گا، آگے اندر جگہ نہیں ہے، یہ اندر سے اس کو لاک کر دیجیے گا۔ مجھے بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، شریعت میں بھی ناجائز ہے، ان دونوں خیال رکھیے گا۔ چونکہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ بات ہو رہی ہے، اس لیے آپ کی مدح میں چند ایک احادیث سنا دوں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ہیں، پھر آ کے مکی دور سے بات شروع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق پیدا کی، جنات اور انسان، فجعلنی فی خیرہم، مجھے ان دونوں طبقوں میں سے جو بہتر طبقہ ہے انسان، ان میں پیدا کیا۔ جنات پر انسان کو برتری حاصل ہے۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے انسانوں کے دو طبقے بنائے، عرب عجم۔ فجعلنی فی خیرہم فرقتن، اور عرب عجم میں جو بہتر طبقہ تھا عرب، مجھے اس میں پیدا کیا۔ یہاں آپ کی بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گے۔ فرد کو فرد پر فضیلت حاصل نہیں ہوتی، عمومی طور پہ مخلوق کو مخلوق پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح عورت ذات پہ مرد ذات کو فضیلت حاصل ہے، فرد فرد کی بات نہیں ہو رہی، ذات کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح عرب، جو جن سے عرب مخلوق ہے، ان کو عجم پر فضیلت حاصل ہے۔ کہ انسانوں کے دو طبقے پیدا کیے، عرب اور عجم، مجھے بہتر طبقے یعنی عرب میں پیدا کیا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے عرب کے بہت سے قبیلے بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، اللہ نے قبائل عرب کے اندر جو سب سے بہتر قبیلہ تھا، قبیلہ قریش، مجھے اس میں پیدا کیا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے قبیلہ قریش کے بہت سے خاندان بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم بیتا،
پھر مجھے خاندان قریش میں سب سے فضیلت والا جو خاندان تھا، خاندان ہاشم، مجھے اس میں پیدا کیا۔ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، سو میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں اور اپنے نسب حسب کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ رواہ الترمذی، صحاح ستہ کی عظیم ترین کتاب جامع ترمذی کی یہ حدیث، یعنی انسان کی جو سب سے اوپر کی کریم ہے، خلاصہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ارشاد نبوت ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ کو میں فخر سے بات نہیں کہہ رہا، بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، جو اللہ نے میرے اوپر احسان کیا وہ احسان تمہیں بتلا رہا ہوں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے آپ پہ جو نعمتیں کی اس کا اظہار کیا کریں۔ اگر ایک بندہ صاحب حیثیت ہے اور وہ غریبوں کے کپڑے پہن کے آ رہا ہے تو وہ سادہ نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ ناشکرا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ کی نعمت کا اظہار بندے کے جسم سے ہونا چاہیے، ہاں تکبر کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اسراف کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، نعمت کا اظہار ضرور ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق واقعہ ہے، بیٹھے ہوئے تھے، اپنے غور و فکر میں تھے، شاید ایک شخص آیا تو آپ نے ایسے دیکھا، جانماز کے نیچے سے پیسے دینے کی کوشش کی، کہا نہیں امام صاحب میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ کہ اللہ کے بندے حاجت نہیں ہے، صاحب نعمت ہو تو تمہارے جسم کے اوپر یہ نعمت اللہ کی نظر آنی چاہیے۔ انا اتقى ولد آدم انا اتقى ولد آدم، اولاد آدم میں سب سے پرہیزگار میں ہوں، محمد الرسول اللہ۔ واکرمهم علی اللہ، اللہ اکبر، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار میں ہوں۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فَخْرًا، میرے امتیوں یہ میں کوئی فخر و کبر سے بات نہیں کر رہا، اللہ کی جو نعمت میرے اوپر نچھاور ہو رہی ہے اس کا میں بیان کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن اولاد آدم کی سرداری مجھے ملے گی، مجھے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، میں پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر سب سے پہلے شق ہوگی، میں سب سے پہلے باہر آؤں گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، میدان حشر میں اللہ کی ذات کے سامنے سب سے پہلے شفاعت کی جو خوش نصیبی ہے وہ مجھے حاصل ہوگی، میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، صلی اللہ الوسیلہ، لوگو اللہ سے وسیلہ مانگا کرو۔ قالوا یا رسول اللہ وما الوسیلہ، یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ کہا اعلی درجۃ فی الجنہ، یہ جنت میں جو سب سے بڑا درجہ ہے اس کا نام وسیلہ ہے۔ لا ینالها الا رجل واحد، وہ جنت کا جو سب سے بڑا مقام جس کا نام وسیلہ ہے وہ صرف ایک آدمی کے نصیب میں آئے گا وہ درجہ۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوا، مجھے اللہ سے امید ہے میں ہی ہوں گا وہ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو آپ نماز کے بعد، اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلہ، یہ ہے وسیلہ۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، ہم تو سمجھتے ہی نہیں نا، ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یا اللہ محمد کو وسیلہ عطا فرما، کیا مطلب ہے؟ جنت کا سب سے بڑا مقام عطا فرما۔ اور یہاں اللہ کے نبی نے کسر نفسی سے کہا مجھے امید ہے، کیوں؟ اللہ پر کسی کا زور۔ پھر آگے تاکید بھی پیدا کر دی، عربی ہے، ٹرانسلیشن سے بات ہی آدھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہاں امید کا لفظ استعمال کیا، آگے پھر یقین کا لفظ آلا، وہ ارجو، مجھے امید ہے، ان اکون، انا ہوا، انا تاکید ہے، میں ہی ہوں گا وہ شخص۔ اللہ اکبر، بتا دی بھی ہے کہ بات یقینی ہے، اور ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار بھی کر ڈالا۔ صرف عربی زبان اس کی مستحق تھی کہ قرآن اس میں نازل ہو، دنیا کی کوئی زبان اس کے پائے کی نہیں ہے، پائے کی کا قریب بھی نہیں پہنچتی۔ میں خیال اتنی حدیثیں کافی ہیں فضیلت کی۔ اب ہم چلتے ہیں کوہ صفا پہ، جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی۔ مکی دور مدنی دور ملا کے تقریباً 23 سال بن جاتے ہیں۔ 13 سال مکے کے ہیں، اور اس میں 3 سال پہلے خفیہ تبلیغ کے ہیں، جس میں مرد عورتوں کی ایک تھوڑی سی جماعت مسلمان ہو جاتی ہے۔ پھر 3 سال بعد آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہو جاتا ہے، اور جو سب سے پہلے اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوتا ہے وہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اب آپ لا الہ الا اللہ، وہ حدیث بھی میں نقل کر دوں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اتری، آپ ڈر گئے، گھر میں گئے، لحاف اوڑھ لیا، اور اس کے بعد حالت ٹھیک ہوئی۔ اما خدیجہ آپ کو لے کے کہاں چلی گئیں؟ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے جب سارا ماجرا سنا تو کہا یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ بھی نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال باہر کرے گی اس مکے سے۔ حضور متعجب ہوتے ہیں، میری وہ قوم جو مجھ پر جان چھڑکتی ہے، میری وہ قوم جو اپنے ہر جھگڑے میں مجھے فیصل بنا دیتی ہے، حکم بنا دیتی ہے، میرے حکم کے سامنے جھک جاتی ہے، وہ مجھے باہر نکالے گی۔ کہ یار کہنے لگے ورکم وہ مجھے نکالیں گے؟ کہاں؟ ہاں، جو تم پیغام لے کے آئے ہو، جو آپ پیغام لے کے آئے ہیں، وہ پیغام جو بھی لے کر آیا اس کو نکلنا پڑا ہے۔ کاش اگر میں اس وقت زندہ رہا میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہی ختم، اس کے بعد چند دن بعد پھر وہی آئی، یا ایھا المدثر۔ کرسی پہ جبرائیل امین کو دیکھا، زمین کی طرف جا جو کہ آپ ڈر کے مارے، خوف کے مارے، بشری تقاضے تو تھے نا، گھر گئے، لحاف اوڑھ لیا، لحاف اوڑھے ہوئے ہیں، اللہ کی وحی نازل ہو رہی، یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھنے والے اٹھیے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اٹھیے، اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب آپ نے اپنی قوم کو ڈرانا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو ہر قسم کی نجاست سے بھی جس طرح آپ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں دور رکھتے چلے جانا ہے۔ وَاہْجُرْ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی لوگوں کو ڈرائیں۔ آپ نے اپنے خاندان کے جو قرابت دار تھے ان کو اکٹھا کیا، ایک ایک کر کے انہیں ڈرایا، ایک ایک کر کے ڈرایا۔ اگلے مرحلے میں پھر ایک اور آیت اتر آئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب جو آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے اس کا کھل کر اعلان کریں، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، پرواہ نہ کریں مشرکین کی، ان سے اعراض کریں، مانے تو ٹھیک نہ مانے تو ٹھیک، لیکن آپ نے حکم کو کھول کے بیان کرنا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر آپ نے حکم کو کھول کر بیان کرنے کے لیے کیا کیا؟ وہی کام کیا جو اس وقت محاورے میں معروف تھا معاشرے میں۔ کوئی بہت اہم خبر کی اطلاع دینی ہوتی تھی تو اطلاع دینے والا پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا، یا صباحا پکارتا تھا، لوگ سمجھ لیتے تھے کوئی بہت بڑا معاملہ ہے، روٹین سے ہٹ کر کوئی ایشو ہے جس کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، معاملات بدلتے رہتے ہیں، ماحول تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ وہ ماحول جس نے شریعت کی اجازت دی ہے، آپ وہاں جائیں اور دین کی نمائندگی کریں، پھر وہاں دبے نہ، پھر وہاں دبے نہ،
پھر دین کی آپ نمائندگی کریں۔ نبی علیہ السلام کوہ صفا پہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں یہی آپ نعرہ بلند کرتے ہیں، یا صباحا۔ قوم آپ کو دیکھتی ہے کہ محمد ابن عبداللہ وہ بلا رہے ہیں، کچھ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، دوڑتے ہوئے سارے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کے لوگوں، فقد لبثت فیکم عمرا، قوم لوگوں میں نے تمہارے ہاں ایک عمر گزاری ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہا ہم نے بارہا آپ کا تجربہ کیا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ کہ اگر میں تمہیں خبر دوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، کہا آپ بالکل سچ بولیں گے؟ تو کہا سنو، اگر لشکر سے ڈر لگتا ہے تو اس سے بڑی بات بتا دیتا ہوں، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اگر نہیں بچو گے تو سنبھل جاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو ہر ایک کی خدائی کا انکار کر دو، ہر ایک کی بڑائی کا اعلان انکار کر دو۔ لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ کی بڑائی کا اعلان، صرف ایک اللہ کی مشکل کشائی کا اعلان۔ تقدیر کا مالک وہ، عزت دینے کا مالک وہ، ذلت دینے کا مالک وہ، آباد کرنا اس کا کام، برباد کرنا اس کا کام، دستگیر وہی، دور و نزدیک کی پکار وہی سنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کام اللہ کو جچتے ہیں۔ بس وہ لوگ سمجھتے تھے الہ کسے کہتے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، الہ کے معنی کو سمجھنا ہو 20ویں سپارے کا پہلا رکوع پڑھ لیجیے، امن خلق السماوات والارض، ہر آیت کے اختتام الہ پہ ہو رہا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، ارے بلا وہ کون ہے جو دکھ درد سے بیتاب ہونے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ الہ کے معنی کو سمجھنا ہو 20ویں سپارے کا پہلا رکوع پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ نے یہ نعرہ بلند کر دیا، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے کس نے مخالفت کی آپ کی؟ ابو لہب، آپ کے سگے چچا نے کہا، یا محمد الہذا جمعتنا، محمد تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تبت لک یا محمد، تیرے ہاتھ تو برباد ہو جائے محمد، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کو غیرت آئی، وہ کہہ کے چلا گیا، سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہو گئی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جو میرے نبی کو بد دعا دے رہا ہے، وتب، اور خبر بھی دے دی، ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، برباد ہو گیا وہ۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا، اس کی وجاہت اس کے کام نہیں آئے گی۔ آج دولت کے بلبوتے پر ہم دین کو نہیں مانتے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب بڑا، یعنی اس کے چہرے سے ایسے خون نکلتا تھا، اتنا وہ سرخ تھا کہ یہ سرخ چہرے والا خون، سرخ خون والا جو چہرہ ہے یہ سیدھے جہنم میں جائے گا، شعلوں والے، کیونکہ وہ شعلوں والا تھا نا ابو لہب، اس طرح اس کا چہرہ چمکتا دمکتا تھا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، بیوی بھی جائے گی، لا الہ الا اللہ، بیوی بھی ایسے ہی تھی۔ چونکہ اب اس کا موقع نہیں کہ میں اس صورت پہ بات کروں، آگے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ کوہ صفا پہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے لیے سب سے آسان ترین کام کس موضوع پہ بات کرنی تھی؟ صداقت اور امانت پہ، کیونکہ صداقت اور امانت کا جو ایوارڈ ملا تھا وہ آپ کو قریش مکہ کی طرف سے ملا تھا۔ ہم جب قریش مکہ کی بات کرتے ہیں نا، ہم اس طرح بات کرتے ہیں جیسے وہ لوگ صداقت اور امانت کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ بات غلط ہے بھائی۔ دور جاہلیت کو دور جاہلیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے۔ جو اقدار ان کے ہاں زندہ ہوتی ہیں وہ دماغی بلبوتے پر زندہ ہوتی ہیں، وہ وحی کے بلبوتے پر زندہ نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی اچھائی کو تسلیم بھی کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے حکم دیا، اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی کھوپڑی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ ہر دور جاہلیت میں یہ ہے، ان کے ہاں بڑی بڑی اقدار زندہ تھی۔ قریش مکہ بہترین مہمان نواز تھے۔ قریش مکہ دشمن کو بھی پناہ دیتے تھے جب اس کے دروازے پر آ جائے۔ سخی تھے، شجاعت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی، جفا کش تھے، اور اپنے وہاں کی جو ان کے معاشرے کی ویلیوز تھی اس پر مکمل طور پہ کاربند ہوتے تھے۔ وہ اللہ نے ان کے ہاں خوبیاں رکھی ہوئی تھیں۔ صداقت اور امانت کی خوبی تھی تو اللہ کے نبی کو انہوں نے صادق اور امین کہا تھا۔ اس ابو جہل کو تو نام ابو جہل
ابو جہل اسلام نے رکھا ہے، ورنہ تو وہ تھا ابو الحکم، مین آف ڈیسیژن، وہ تو سپریم کورٹ تھا ان کا، وہ چھوٹے موٹے فیصلے نہیں کرتا تھا، سرداروں کے فیصلے کیا کرتا تھا، اسلام کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں لے سکا تھا، اس کو ابو جہل قرار دے دیا گیا۔ ہم نے عجیب سمجھ رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی جاہلیت کی بات آتی ہم سمجھتے ہیں ننگ ڈڑنگ بنتے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ ارے بھائی زیرک انسان تھے، وہ بڑی بڑی خوبیاں ان کے اندر جمع تھیں، بالکل آج کی جاہلیت میں بھی بڑی بڑی خوبیاں جمع ہیں۔ لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالر کماتے ہیں، غریبوں میں بانٹتے چلے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ آج کی حاتم تائی بھی موجود ہے، بل گیٹس آج کا کتنا بڑا حاتم تائی ہے، سمجھے بات کی؟ بالکل اسی دور جاہلیت کی تصویر آج موجود ہے۔ یہاں بھی بہت سی اقدار زندہ ہیں، ویسٹرن کلچر میں چلے جائیں، صداقت کی قدر زندہ ہے، امانت کی قدر زندہ ہے، ملاوٹ نہیں کرتے، سچ بولتے ہیں، بہت سی اقدار زندہ ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کی کھوپڑی میں یہ بات آتی ہے کہ ہم لڑ مر کے، کیونکہ انگریزوں کی تاریخ ہی ساری لڑائی کی ہے، لڑ مر کے آپس میں سینگ لڑا کے آخر انہوں نے کہا نہیں، اب ہمیں اتفاق اتحاد سے رہنا، ہم نے دونوں طرف کا نقصان کیا۔ جو فرانس کے انقلاب کا جن کو پتہ ہے اور یورپ کی لڑائیوں کا پتہ ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، آخر وہ ایک اپنی طرف سے سیولائزڈ لائف کے اندر داخل ہو گئے، ان کے اندر بہت سی قدریں زندہ، یہی بہت سی قدریں قریش مکہ کے اندر زندہ تھیں۔ اگر قریش مکہ کے اندر قتل و غارت ہے تو کیا یورپ کے اندر قتل و غارت نہیں ہے؟ ان کے اپنے اصول کچھ اور ہیں، ہمیں گاجر مولی کی طرح وہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ ویٹو پاور کتنوں ممالک کو حاصل ہے؟ 5-6 مہذب ممالک کو حاصل ہے نا، 5-6، اور یہ ویٹو پاور دنیا کی سب سے بڑی کرپشن ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ایک ویٹو کر دے، بات ختم ہو گئی۔ اس سے بڑی اور کرپشن کیا ہوگی؟ اس سے اور بڑی دہشت گردی کیا ہوگی؟ خدا کے لیے سنیں، اسلام کا مزاج کیا ہے، اس کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے؟ محض صداقت، امانت، جو ایمان سے خالی ہو، اسلام اس کو ویلیو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ قریش مکہ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آخر آپ کی مخالفت پر کیوں اترا ہے؟ یہ دیکھیں نا، آپ نے نعوذ باللہ کوئی حقیقت کے خلاف بات تو نہیں کی تھی، کائنات کا سب سے بڑا سچ آپ نے بیان کیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ تو جنہوں نے آپ کو صادق کہا تھا ان کو تو مان لینا چاہیے تھا۔ کائنات کی سب سے بڑی سنہری امانت وہی آپ کے سینے پہ نازل ہوتی تھی، آپ نے وہی امانت ان کے سامنے رکھی تھی، تو جن لوگوں نے آپ کو امین کہا تھا ان کو مان لینا چاہیے تھا۔ یہ کتنی آسان ترین بات ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ نے بھی وہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ آ کے سب سے پہلے لوگوں کو کہا چونکہ میں صادق اور امین ہوں اور یہ ایوارڈ تم نے دیا ہے، یار تم بھی صادق و امین بن جاؤ، آ جاؤ۔ سچائی کا درس دیا، چھوٹی موٹی ایتھکس کا، اخلاقیات کا درس دیا۔ آپ نے آغاز یہاں سے کیا ہی نہیں، آپ نے آغاز تو سب سے بڑی سچائی سے کیا، آپ نے آغاز تو سب سے بڑی امانت سے کیا، چھوٹی موٹی سے نہیں کیا۔ حالانکہ ہماری وزڈم کیا کہتی ہے، ہماری حکمت کیا کہتی ہے؟ سلو پوائزننگ، آہستہ آہستہ، بے خبری میں بندے کو اپنے ساتھ ملا لیں، آہستہ 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 آہستہ، سچ کو کیپسول میں ڈال کے دیں، کل نہ کل وہ سمجھ ہی جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ ہم پتھر کھانے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کا حوصلہ امتی میں موجود نہیں، وہ یہ بات ہی نہیں کرتا۔ نبی آتا ہے اللہ کے حکم سے، کائنات کی سب سے بڑی سچائی سامنے رکھتا ہے، وہ چھوٹی موٹی اخلاقیات کو سامنے نہیں رکھتا، وہ سب سے بڑی جو اخلاقی قدر ہے اس کو سامنے رکھتا ہے۔ کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس سچائی پر آؤ گے تو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ جو تمہارے معاشرے کے اندر چھوٹی موٹی سچائیاں موجود ہیں جس کے بلبوتے پر تم نے مجھے صادق اور امین کہا ہے، اس پر عمل بھی کرتے رہو گے تو انجام پھر بھی ابدی جہنم ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم کہاں گھسے ہوئے ہیں؟ وہ اچھائیاں جو قریش مکہ میں موجود تھیں وہ آج یورپ میں موجود ہیں، جو اچھائیاں آج یورپ میں موجود ہیں وہ قریش مکہ میں موجود تھیں۔ اسلام اس کو ناکافی سمجھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے بڑی اچھائی پر آ جاؤ، چھوٹی موٹی اچھائی میں تھوڑی بہت خرابی پیدا ہو جائے گی، معاف کر دوں گا، لیکن بڑی اچھائی پہ آنا پڑے گا۔
اگر تم بڑی اچھائی پہ نہیں آئے، چھوٹی موٹی اچھائیوں پہ رہے، تو اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں ہی مل جائے گا. تمہیں شہرت دے دوں گا، تمہیں عزت دے دوں گا، تمہیں صحت دے دوں گا، تمہیں لمبی عمر دے دوں گا، لیکن پھر جہنم ہی بھیج دوں گا. یہ ہے نا لا الہ الا اللہ. اس لیے اس بات کو سمجھا کریں. میں بار بار زور اسی بات پہ دے رہا ہوں. آپ نے آغاز چھوٹی موٹی سچائیوں سے نہیں کیا. 40 سال کی اپنی زندگی سامنے رکھی کہ میری پوری 40 سال کی زندگی کو دیکھ لو. تم مجھے صادق کہہ رہے ہو، تم مجھے امین کہہ رہے ہو، تم مجھے سچا مان رہے ہو، اور میرا کردار تمہارے اندر کیسا رہا ہے. تو آ جاؤ پھر کائنات کی سب سے بڑی سچائی کی طرف، لا الہ الا اللہ. یہی مخالفت شروع ہو گئی کہ نہیں، دور جاہلیت کی صداقت اور امانت کا ایک خاص معیار تھا. اس معیار سے اوپر وہ صداقت اور امانت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج کی جاہلیت کا بھی صداقت اور امانت کا ایک خاص معیار ہے. اس معیار سے اوپر وہ صداقت اور امانت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کی صداقت امانت کا معیار یہی ہے کہ آپ ایسے صادق امین ہوں، آخرت کی کوئی گنجائش نہیں. بس دنیا میں آپ دوستی سے رہیں، رواداری سے رہیں. میں آپ سے کوئی گاڑی خریدتا ہوں تو آپ سیدھا سیدھا بتائیں گے گاڑی میں کیا خابی ہے، کیا خوبی ہے. میں آپ کو گاڑی بیچتا ہوں، میرا فرض ہے کہ اس گاڑی میں کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں. میں آپ کو دودھ بیچتا ہوں، میں آپ کو خالص دودھ بیچوں، اس کے اندر صرف اور یوریا کھاد نہ ملاؤں. سمجھ آئی بات کی؟ توجہ ادھر رکھیے گا. بس یہ ہمارا صداقت اور امانت کا لیول ہے یورپ کے اندر. وہی آج اس کے انجیکشن ہمیں لگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بس صداقت اور امانت کا اتنا ہی معیار ہے. سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو، لوگوں کی صحت خراب نہ کرو. ایمان بھلے جتنا مرضی خراب ہوتا ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. کیوں؟ ساری کی ساری محنت اس زندگی کے بارے میں، آنے والی زندگی کے متعلق کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ صداقت اور امانت کا اتنا معیار، اس سے اوپر نہ جانا اسلام کے لیے ٹوٹل ناقابل قبول ہے. اسلام صداقت و امانت کے اس معیار کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہاں، اس کے ثمرات کا انکار نہیں کرتا، اس کے نتائج کا انکار نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے چھوٹی موٹی اچھائیوں پر آ جاؤ گے، بدلہ دنیا میں ہی ملے گا. ملے گا ضرور. اب مل رہا ہے دنیا میں. کتنا مل رہا ہے؟ یورپ کلچر میں آپ چلے جائیں، باپ بہت آسانی سے ایک چیز خرید لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں ہاں جی یہ ہے یہ ہے، آپ کو تشفی مل جاتی ہے. تو بھائی نتیجہ تو مل رہا ہے نا ان کو، نتیجہ تو مل رہا ہے، لیکن بس وہ نتیجہ یہاں تھا کہ آگے کا نہیں ہے. نبی جب بات آتا ہے آخرت کی بات پہلے کرتا ہے، دنیا کی بات میں کرتا ہے، لیکن اس آخرت کی بات کے ساتھ دنیا کی بات جڑی ہوئی ہے. آخرت بنے گی دنیا بن جائے گی، آخرت نہیں بنے گی دنیا نہیں بنے گی. اگر دنیا تھوڑی بہت دنیا کے سٹیٹس کے مطابق بن بھی گئی، وہ دنیا آخرت میں نجات نہیں دے سکتی. یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پتہ نہیں اتنی دیر میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں، لیکن میں اب آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں. جب آپ نے یہ بات کی، یہ ساری بات حضرات محترم، تھوڑا سا اس پر زور دینے کا مطلب یہ ہے، ہمارے دنیا دار وہاں جاتے ہیں چھوٹی موٹی اخلاقیات سے متاثر ہو کے انہی کے حوالے دینے لگ جاتے ہیں. اس لیے یہ ساری گفتگو میں نے اسی لیے کی کہ خدا کے لیے ان کے حوالے نہ دیا کریں. ہاں، افسوس کا اظہار ضرور کیا کریں، ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں. یہ صفات تو ہمارا زیادہ حق تھا کہ ہم اس پہ آ جائیں، لیکن وہ صفات جن پر ہیں وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. وہ صرف ان دنیا میں تھوڑی بہت آپ کو رکھ رکھاؤ کے لیے ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اخلاقیات کا فائدہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ان اخلاقیات کا، ایمان کے بغیر. خیر، آپ نے یہ دعوت دی، آگے سے رد عمل خاندان کی طرف سے ہوا. اب پے در پہ آپ پر وحی آنی شروع ہو گئی. لا الہ الا اللہ. پھر آپ کے راستے میں دیواریں کھڑی کرنی شروع کر دی گئیں. وہ کیا ہے اب وہ سنیے. جب آپ نے علل اعلان تبلیغ کا کام شروع کر دیا، سورہ 7 23واں سپارہ کھول کے دیکھیں. میرا بھی جی چاہتا ہے کبھی قرآن کی روشنی میں سیرت پہ کچھ لکھوں. اللہ توفیق دے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ. کفار کو تعجب ہوا، ایک ڈرانے والا آ گیا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے. ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ابراہیم کی، اسماعیل کی علیہ السلام، نبیوں کی اولاد تھے نا قریش مکہ. اور ڈرانے والا بھی ہم میں سے آیا، ایک یتیم. منذر منہم. اور تعجب، آخر ہمیں ڈرانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ڈرانے والا ہم میں سے ہی آیا.
اور وہ آیا وہ بھی یتیم، بکریاں چراتا ہے، اور بکریاں بھی اپنی بھی نہیں، کئی دفعہ ملازمت پہ بکریاں چرائی ہیں، بخاری میں پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر، باب رعی الغنم علی قراریط، چند کی رات کے اوپر آپ نے لوگوں کی بکریاں بھی چرائی ہیں۔ اللہ اکبر، یہی تو امتحان ہے دنیا کے لیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کمنذر منہم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، پھر پیغام بھی ایسے لے کر آیا ہے کہ وہ پیغام ہم ماننے کے لیے تیار، لیکن متاثر تو ہوتے ہیں لوگ، کا ساحر کذاب ہے، جھوٹا ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا دیے، کوئی الہ نہیں، صرف ایک معبود، ایک الہ، ایک حاکم۔ اچھا تمام الہوں کو چھوڑ کے ایک الہ کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بہت عجیب بات ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، سردار یہ کہہ کے اٹھ گئے، ارے فکر کی ضرورت نہیں، سمجھائی، جمے رہو اپنے معبودوں کے اوپر، تمام معبودوں کو کاٹ کے صرف یہ ایک معبود بنا رہا ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ کوئی اپنی ہی حکمرانی چاہتا ہے، کوئی اس کا اپنا مقصد ہے جس کی بنیاد پر یہ نعرہ لگا رہا ہے۔ ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے کسی اور ملت میں ایسی بات نہیں سنی جو یہ کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو بالکل جھوٹی باتیں ہیں، گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، ارے ہم میں سے اسی یتیم پہ وحی آنی تھی۔ کس طرح تضحیق کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، ان کا آپ ذہنی لیول دیکھیں، وہی ذہنی لیول جو آج کے فرعون سرمایہ دار کا ہوتا ہے، حلال حرام کمائی کی تمیز نہ رکھ کر کمانے والے، جو جن کے ذہنوں میں فرعونیت ہوتی، وہی بالکل فرعونیت وہی ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، ہم میں سے اسی یتیم کے اوپر وحی آنی تھی۔ سمجھے بات کی؟ اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں، سنیے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، ارے وہی اللہ کی طرف سے آنی بھی ہوتی تو یہ مکہ اور طائف اتنی بڑی وادی ہیں، عرب کے اندر طائف اور مکے کی شہرت تھی، کہ ان میں سے کسی بڑے سرمایہ دار، کسی سردار کے اوپر وہی اترتی تو چلے ہماری عقل تسلیم بھی کر لیتی، اس جا کے اس یتیم پہ وہی آنی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، قرآن نے اترنا ہی تھا، یہ مکہ اور طائف کی جو دو بڑی وادی ہیں، ان میں سے کسی عظیم سردار کے اوپر قرآن اترتا۔ اللہ کو غیرت آ رہی ہے کہ اچھا اہم یقسمون رحمت ربک، میرے نبی تیرے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرنے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ارے نبوت تو بہت بڑی بات ہے، چہ نسبت خاک را بعالم پاک، ہم نے دنیا کی تقسیم بھی ان اندھے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دے نہیں دے رکھی، دنیا بھی تک کی تقسیم بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، کسی کو غریب بنا دیتے ہیں، کسی کو امیر بنا دیتے ہیں، کسی کو لوئر مڈل کلاس میں رکھ دیتے ہیں، کسی کو مڈل کلاس میں رکھ دیتے ہیں، کسی کو تعیشات کے اندر مبتلا کر کے اسے گمراہ کر دیتے ہیں، کسی تعیشات میں بھی رکھ کے ہم اسے نیک بنا دیتے ہیں، یہ ساری تقسیم ہماری ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم دنیا کے اندر ایک کو اٹھا دیتے ہیں، دوسرے کو گرا دیتے ہیں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، کسی کو امیر بنا دیتے ہیں، کسی کو غریب بنا دیتے ہیں، امیری غریبی لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، دنیا کا کام چلتا رہتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا دنیا میں کلاس لیس سوسائٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کمیونزم سوشلزم اٹھے اور تباہ و برباد ہو کے رہ گئے، اپنی موت آپ مر گئے، کیونکہ ان لوگوں نے کلاس لیس سوسائٹی کا سلوگن دیا تھا۔ کلاس لیس سوسائٹی پاسبل نہیں ہے، امیر بھی ہوں گے لوگ، غریب بھی ہوں گے لوگ، سمجھائی بات کی؟ امیر غریب کو زکوٰۃ دے گا، غریب وصول کرے گا، غریب اپنی سروسز پرووائڈ کرے گا، امین اس کو تنخواہ دے گا۔ سارے امیر ہوگے تو کون کام کرے گا بھائی؟ کون آپ کے واش روم صاف کرے گا؟ کون آپ کی کیا کہتے ہیں برتن دھوئے گا گھر میں؟ کون آپ کا خدمتگار ہوگا؟ یہ تو بالکل ان نیچرل بات ہے۔ خیر ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں انہی چونکہ سیرت پہ بات ہو رہی اسی پہ رہتا ہوں، بات چونکہ آئی تھی تو تھوڑی سی انڈیکیشن دینی ضروری تھی۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ،
تیرے رب کی رحمت میرے نبی جو آپ پر نبوت بن کے اتری ہے، یہ سرمایہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر ہے. اور کتنی بہتر ہے سن لیں باپ. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، یہ دنیا کا نام ہی ہم نے دنیا رکھا ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ کمتر چیز کو. یہ کہتے ہیں نا ہم دنیا دنی، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ دنیا اس سے بھی ہے. یہ دنیا کیا، اس کی اوقات کیا ہے؟ تم دنیا کے بلبوتے پر کلاسز قائم کرتے ہو، دنیا کے بلبوتے پر اپنے آپ کو اوپر اور دوسروں کو نیچے سمجھتے ہو. سنو دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے. کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ سب کے سب کفر کی طرف چلے جاتے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون، ہم رحمان کے انکار کرنے والوں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں، ان کے گھروں کی چھتوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں. ومعارج علیہا یظہرون، گھروں پہ چڑھنے والی سیڑھیوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے. وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور جن تختوں پہ بیٹھ کے وہ تکیے لگاتے ہیں، وہ تکیے بھی ہم سونے چاندی، وہ تختے بھی ہم تخت بھی سونے چاندی کے بنا دیتے. اللہ اکبر. کہا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ دنیا ساری کفر کی طرف لڑک پڑے گی تو ہم اپنا انکار کرنے والوں کو یہ کچھ دیتے، ان کی دیواریں، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، بیٹھنے والے تختے، سب کچھ سونے چاندی کا بنا کے رکھ دیتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کا سب صرف اور صرف دنیا کی برتنے کی چیزیں، سامان ہے، بس کچھ بھی نہیں. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، ارے آخرت تو صرف اللہ نے تقویداروں کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ. سنتے جائیے قرآن کریم کی روشنی میں سیرت النبی سنتے جائیے. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. اللہ کے نبی نے پیغام پیش کیا، انہوں نے آگے سے مطالبات اور اعتراضات شروع کر دیے. کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ارے وہ شخص تیرے اوپر یہ ذکر نازل ہو رہا ہے تو بڑا دیوانہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اچھا یہ تیرے ارد گرد جو چھوٹے موٹے غریب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سب عزت داروں کو چھوڑ کے اللہ نے ان کے اوپر رحم کرنا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسے تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں. اور پھر مطالبات دیکھیں. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری نہ کر دے. او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، اگر تو نبی ہے تو تیرے لیے کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یہ تیرے لیے کھجور اور انگور کے باغات ہونے چاہیے. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور پھر ان کھجوروں اور انگوروں کے باغات میں تو نہریں جاری کر دے ایک حکم سے اگر تو نبی ہے تو. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا اگر تو واقعی نبی ہم پھر بھی تیری بات نہیں مانتے، آسمان کے ٹکڑے ہم پر برسا دے، ہم نہیں لاتے، جا کر کے دکھا آسمان کے ٹکڑے، آسمان ہمارے اوپر توڑ کے دکھا دے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اگر واقعی نبی ہے تو اللہ اور فرشتوں کو خود ہمارے پاس لیا، وہ اپنے منہ سے کہہ دے کہ واقعی یہ میرا نبی مان لیں گے. جا انا للہ و انا الیہ راجعون. او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا تو نبی ہے تو تیرا گھر ہی سونے کا ہونا چاہیے، یا تو نبی ہے تو تو ہمارے سامنے آسمان کے پر چڑھ کے چلا جا. تیرے چڑھنے کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ چڑھ کے جا. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، ہمارے سامنے جا، وہاں سے ایک پوری کتاب اٹھا کے لے آئے جسے ہم پڑھیں ہمیں سمجھ آئے. یہ سارے مطالبات سامنے رکھ دیے. اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں قل، میرے نبی کہہ دیں، حل سبحان ربی، ارے یہ کام تو میرے پروردگار کے ہیں، میرا پروردگار ہر شرک سے پاک ہے. حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک بشر ہوں لیکن رسول ہوں. میرا کام، میرا منصب تمہیں ڈرانا ہے، میرا منصب تمہاری ہر فہمائش کو پورا کرنا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ان کے اعتراضات تھے.
یہ ان کے مطالبات تھے. ما لہذا الرسول، ارے اس رسول کو کیا ہوا جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے؟ یأکل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے بھی جاتا ہے، یہ رسول ہے؟ لولا انزل الیہ ملک، اگر واقعی رسول ہے تو پھر اس کی اردلی میں ایک فرشتہ ہونا چاہیے. فیکون معہ نذیرا، جو یہ تبلیغ کرتا پھرے تو ساتھ ساتھ وہ فرشتہ ڈراتے پھرے، جو نہ مانے اس کو پکڑ لے. او یلقا الیہ کنز، یا اس پر خزانے اوپر سے برسیں. او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اس کے پاس بڑے بڑے باغات ہوں جس سے یہ خود کھائے. یعنی معاشی کیا کہتے ہیں جو سانپ ہے ان کے اندر کتنا تھا. انہوں نے نبی کا درجہ بھی اپنے حساب سے رکھا تھا کہ نبی ہو تو ایسا ہو جسے معاشی استحکام ہو، جسے جو کوئی سردار ہو، جو کوئی بہت بڑا دولت مند ہو. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، لیکن نبی کی اثر انگیزی تو دیکھتے تو تھے نا. کہتے نہیں اثر انگیزی کیا، یہ سارا جادو اور کچھ بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب نبی قرآن سناتے تھے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، ارے قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب بھی یہ محمد قرآن سنائے شور ڈال دو. انا للہ و انا الیہ راجعون صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعتراضات کرتے تھے، یہ ان کے روکنے کے طریقے تھے. جب آپ نے علی الاعلان تبلیغ شروع کر دی، حج کا موسم بھی قریب آ چکا تھا، سرداران قریش سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اب کیا کریں، اب کیسے تبلیغ کو روکیں؟ ولید بن مغیرہ بہت بڑا سردار، اور اس کا تعارف کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ حضرت خالد بن ولید کے باپ ہیں. خدا کی قسم قربانی صحابہ کی ہے. خالد بن ولید اللہ کی تلوار، اور باپ کے بارے میں قرآن کی صورتیں اتری ہوئی ہیں، آیتیں اتری ہیں کہ جہنم جو رسید ہو رہا ہے. یہ ہے کسی کے اندر اتنا جگرا کہ قرآن کے اندر اس کے باپ کو جہنمی کہا جا رہا ہو، اور وہ اللہ اس کا بیٹا اللہ کا شیر بن کے میدان میں اترے، پرواہ ہی نہ کرے کہ میرے باپ کو کیا کہا جا رہا ہے. نبی کے یاران جو رضی اللہ عنہ بنے ہیں ویسے نہیں بنے، قربانیاں دی ہیں قربانیاں. کاش ہمیں صحابہ کی عظمت کا پتہ چلے، ہمارے ہاں سے فرقہ واریت ختم ہو جائے. ہمارے ہاں فرقہ واریت کا بنیادی بیج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کی عظمت کو پامال کرتے ہیں. فرقہ واریت تب جنم لیتی ہے، ورنہ 70 کی دہائی سے پہلے کہاں تھی اس ملک کے اندر فرقہ واریت؟ یہ 77-78 کے بعد کی ساری گیم ہے. ہم سب امن و عاشقی سے رہتے تھے. آج ہمارے ہاں یہ چیز ختم ہونے میں نہیں آتی ہے. لا الہ الا اللہ. ولید کے بارے میں بات سنے، بات ختم ہو رہی ہے، اسی پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ. آگے چلتے جائیں گے. مکی دور مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا، میں کیسے جاؤں؟ میں چاہ رہا تھا کہ ایک دو مکی مدنی دور پہ بات کر کے آگے جاؤں، تو یہ تو سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سنیے، ابھی اعلانیہ تبلیغ شروع ہو گئی ہے. کچھ تھوڑا سا موقع، کیا کہ حج کا موقع بھی آگے سے آ رہا ہے. سرداران قریش پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ ولید بن مغیرہ کے پاس سارے سرداران قریش جمع ہیں. لوگوں نے کہا یہ شاعر ہے. ولید نے کہا نہیں، شاعر نہیں ہے. بخدا ہم عرب کے کلام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اس کے کلام میں شاعری نہیں، یہ تو بڑا میٹھا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے. کہا یہ جادوگر ہے. کہا بخدا ہم سے زیادہ جادوگروں کو کون جانے، یہ جادوگر بھی نہیں ہے. کہا کاہن ہے. کہا اس کی باتیں کہانت والی بھی نہیں ہیں. کہا دیوانہ ہے. ارے یہ دیوانے کی باتیں نہیں، یہ تو عقل اور وزڈم کی باتیں ہیں، کوئی تدبیر فٹ نہیں آ رہی. کہا یار آپ ہی بتا دیں صاحب جی، ہمارے باس آپ ہی بتا دیں کیا کریں. اب وہ سب کا باس ہے، بیٹھا ہوا ہے ایسے. اللہ نے اس کی ایسی تصویر کھینچی ہے، اللہ اکبر. جا کے سورہ مدثر پڑھ لیں. سرداران ولید بن مغیرہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کون سا الزام لگائیں، کون سی رکاوٹ ڈالیں کہ تبلیغ رکے. اور قرآن نے اس کی پوری تصویر کشی کی. وہ قرآن جو نماز کی رکعتیں نہیں بتاتا، ولید بن مغیرہ کے منہ بسورنے کو بھی بتا دیتا ہے. دیکھیں آپ، انہو فکرا، سوچتا رہا ولید کمبخت، وقدرا، اور ایک بات بنا ڈالی. فقتل کیف قدر، اللہ کی مار اس پر کیسی بدترین بات بنا ڈالی. ثم قتل کیف قدر، پھر اللہ کی مار اس پر کیسی بدترین بات بنا ڈالی. ثم نظر، پھر تحسین طلب نگاہوں سے لوگوں کی طرف دیکھا. تدبیر آ گئی ہے. ہوتا ہے نا سردار بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. ثم نظر، تحسین طلب نگاہوں سے لوگوں کو ایسے دیکھا.
ثم نظر، وہ آگے کیا ہے؟ ثم عبس، پھر اس نے ایسی تیوری چڑھائی، وبصر، پھر منہ بسورا، پھر کیا اللہ کو جلال آیا ہوا خدا کی قسم. ثم عبس، تیوری چڑھائی، وبصر، منہ بسورا، ثم ادبر، پلٹا کھایا. پورا سرداروں کا انداز ہے نا، پلٹا کھایا. واستکبر، اور بڑا متکبرانہ پلٹا کھایا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ پہلے کا چلتا ہوا جادو چلا آ رہا ہے. بھائی جادو کی تو وہ خود نفی کر رہا تھا. کیسا جادو؟ ایسا جادو جو باپ بیٹے میں تفریق ڈال دیتا ہے، میاں بیوی میں تفریق ڈال دیتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ساس بہو میں تفریق ڈال دیتا ہے. گھروں کے اندر تفریق ڈال دی اس جادو نے. وہ تفریق تو پڑ گئی تھی واقعی. باپ مسلمان، بیٹا کافر، بیٹا مسلمان، باپ کافر، میاں مسلمان، بیوی کافر، بیوی مسلمان، میاں کافر. کیسی اس نے بات پکڑی ہے؟ اس نے کہا جب سے یہ آیا ہے اس کا جادو چل پڑا. اس جادو نے ہمارے معاشرے کے اندر فرقہ واریت ڈال دی ہے. یہ سیکٹیرینزم کے بیج بو رہا ہے. یہ سب سے کارگر الزام تھا نبی کے اوپر. میں سیکٹیرینزم کی نفی نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ایک بات بتلا رہا ہوں. فکری بنیادوں پر جب بھی اہل حق اٹھتے ہیں ان پر سب سے پہلا الزام فرقہ واریت کا لگتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. اللہ کے نبی پر سب یہ جو متفق الزام تھا یہ فرقہ واریت کا لگ رہا ہے. اور اللہ کو اتنا جلال آیا کہ اللہ نے 3-4 آیتیں اس پر لکھ دی، اتار دی. سأصلیہ سقر، یہ بات بنانے والے کو ہم جہنم کی آنکھ میں جھونک کے رہیں گے. وما ادراک ما سقر، جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے تو نہ زندہ رکھے تو نہ مرنے دے. لواحۃ للبشر، کھال کو جسلا کے رکھ دے. علیہا 19، اور اس جہنم کی آگ پہ 19 داروغے چوکیدار موجود ہیں. اللہ نے اس 19 کا عدد بھی امتحان بنا کے ان کو مزید گمراہ کر دیا. موقع نہیں بات کرنے کا، 2-3 منٹ پہلے ہی اوپر لے چکا ہوں، معذرت. انشاءاللہ اس سے آگے بات آئندہ جمعے ہوگی بشرط زندگی. وصلی اللہ وسلم وبارک علی